السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کے ساتھ رکھا ہے۔ جی جی بالکل، ہم انشاءاللہ یہ سب یوٹیوب میں آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ سب ایسے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا سے انجان ہیں، دنیا سے تو جانتے ہیں لیکن دن سے انجان ہیں، دن سے انجام۔ جس کو معلوم نہیں ہے، مومن تو ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے نہیں ہے۔ اس میں بھی آ جاتا ہوں، تو میں نے بھی تھوڑا بہت اس میں سے سیکھا جس سے میرے کو بھی مزہ آیا، اس کے لیے میں خود ابھی ادھر آ گیا۔ آپ سے بات تو ہوئی تھی فون سے۔ ابھی حضرت یہ سب جو ویڈیو ہے اس میں سونے کا بھی کوئی سنت طریقہ ہے؟ بے شک جی سونے کا بھی طریقہ ہے۔ جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا جی جی کہ مومن کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، جی جانے کے دین اس کو کہتے ہیں کہ جی حضور کے طریقے کے اوپر چلنا، اسی کو دین کہتے جی ہیں۔ جی جی کہ اگر ہم کو سونا ہے، ابھی آپ سونے جی کے بارے میں بتایا جی تو ہم تو کھانے میں، غسل میں، نماز میں سب کا طریقہ بتاتے ہیں، جی انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ جو بھی آپ کو جب بھی کچھ ضرورت پڑے سیکھنا ہو تو چلے آنا، ہم سکھا دیں گے۔ جی سونے کے طریقے کے اندر یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اصل میں کیا ہے کہ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی، جی جب سونے لگو اس سے پہلے جی 2 وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی۔ جی اس کے اندر کرنے کا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل نماز، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکرانہ، جی یعنی کہ توبہ، کہ پورے دن میں کسی کو کچھ بول دیا ہو، کسی کو اندونی ہو یا ہو، تو توبہ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تم مجھے بھی معاف کر، میرے کو کس نے کہہ دیا وہ اس کو میں معاف کر دیا، تم بھی اس کو معاف کر، مجھے بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر، معافی کر کے سونے کا۔ دوسری بات ہے کہ حاجت، یعنی کہ ہم کو اللہ سے مانگنا ہے، جی اور حاجت شکرانہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہم نے کہ اللہ نے ہم کو مانگنے کی طاقت دی، نماز پڑھنے کی جی طاقت دی۔ جی پھر ایسے کر کے دعا پڑھ کے بستر کو جھاڑ کے، جی بستر کے اوپر ہاتھ پھرا کے جھاڑ کے سو جانے کا۔ جی کیسے سونے کا؟ کہ نیند نہ آوے تب تک ہمارے نبی کے اوپر درود پڑھنے کا، اور سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگر ایسے نہیں آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ بھی ہے اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے مرتا ہوں، تیرے حکم سے زندگی میں زندہ ہو جاؤں گا۔ پھر سونے میں ایسا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا یہ سونے کا رہے گا طریقہ، یہ ہاتھ ہے نا ہمارا، یہ گال ادھر نیچے رہے گا برابر، اور یہ ہے جو ہاتھ ہے ہمارا ادھر رہ جائے گا، ایسے سے تھوڑا سونے کا۔ بھلے آپ 2 منٹ سو، زیادہ نہیں سو سکتے ہو۔ تو اس کے اندر کیا محمد لکھا جاتا ہے، معلوم نہیں پڑتا، یہ ہمارا سرن یہ میم بن جاتا ہے، اور یہ ہائے بن جاتا ہے، اور یہ دال بن جاتا ہے۔ تو سونے والا اوپر والا دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ محمد ہے، کہ محمد کی امت سو رہی ہے، یہ سونے کا طریقہ ہے ہمارا۔ تو سونے میں ایسا ہے کہ صبح کو اپن کو اٹھاوے تو اس کو سلام دینے کا، سلام وار کے اٹھنے کا، اور اٹھنے کے بعد پہلے ہاتھ دھو لینے کا، کیونکہ رات کو آج کدھر بھی گم سکتا ہے، اور پھر اٹھے تو ہاتھ پاؤں دھو کے استنجے سے ضرور سے فارغ ہو کے مسجد میں چلے جانے کا، وضو کر لینے کا، 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا، سنت نماز پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ فرض پڑھ لینے کا، امام صاحب کے بعد فرض پڑھ کے پھر ہم کو تھوڑا دیر ذکر میں بیٹھ جانے کا۔ اشراق کی نماز ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد، تب تک ہی، تو پھر کیا کرنے کا، امام صاحب نے نماز پڑھا دی، پھر ہم بیٹھ گئے، اس میں ذکر کریں گے اللہ کا، کیا کریں گے، 3 تسبیح کی پابندی کریں گے، صبح اور شام 3 تسبیح پڑھیں گے، تو اس میں ہمارے کو خیر و برکت، اپن کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کوئی باپو کے پاس، نہ کوئی مولانا کے پاس، کسی کے دورہ دھاگا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنت طریقے کے اوپر سوئے، سنت کے اٹھے، اس لیے تو پہلی تسبیح ہے تیسرے کلمے کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے۔ دوسری ہے درود پاک کی، اور تیسری استغفار کی۔ پہلی درود شریف کی کیا تیسرے کلمے کی، اس میں فضیلت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو 100 غلام عربی آزاد کیا، اتنا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین اپنے جنت کے اندر درخت پیدا کریں گے، برابر 100 درخت، اور 100 وغیرہ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیں گے، اور اللہ اکبر کرنے سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اتنا ثواب، اور ایک بال کے برابر ایک نیکی، تو 100 اونٹ کے اندر بال کتنے ہوں گے، اتنی فضیلت ہے، لیکن آج مولوی کوئی بتاتا نہیں ہے۔ جیب بھرو ہاتھ چمو، بے اور ہاتھ جمو، کہ اس امت کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ تو میں بھی دربار میں بیٹھا رہتا ہوں، تو مجھے یہی فکر ہے کہ امت جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑی ہے، کیسے کر کے جنت میں جانے والی بن جائے، اس لیے میں پھر دوسری طرف درود شریف کی، درود شریف میں یہ آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھو، یا درود شریف جو ابراہیم میں نماز میں وہ پڑھو، اس کے اندر ایک درود میں 40 فائدے ہیں، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 درجے جنت میں بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور تیسری تصویر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یہ تصویر پڑھ لی، پھر صبح قرآن شریف تھوڑا پڑھ لیا، اس کے بعد پھر سورج نکل جائے گا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اشراق کی،
उसके अंदर ऐसा है कि पहली 2 रकात पढ़ोगे 1000 उम्रे का सवाब मिलेगा, दूसरी 2 रकात पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि पूरे दिन की काफ़ी अल्लाह ताला बन जाएंगे, पूरी जवाबदारी अल्लाह रहेगी। जब अल्लाह पूरी जवाबदारी ले लेगा तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसी तरह हम नमाज पढ़ेंगे तो समझ लो पूरी जवाबदारी अल्लाह की रह जाएगी। फिर अपने घर पे गए, घर वालों से खुश हुए, चाय वे पिया, नाश्ता किया, जो भी किया, फिर धंधे के लिए निकल जाओ, इंशाल्लाह जोर तक कम आते रहो, अल्लाह ताला ऐसी बरकत दे देंगे। मैं आपको चैलेंज दे देता हूँ, गारंटी भी दे रहा हूँ कि मैंने देखा है, आजमाया है और मुझे मिला भी है। तो क्या है कि नबी के तरीके के ऊपर जो भी चलेगा उसको जन्नत मिलेगी 101%। देखो किसी बापू के मैं गारंटी नहीं देता हूँ, किसी मौलवी की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, आप इसके बापू के पीछे पड़ जाए, इस मौलवी के पीछे पड़ जाए, जन्नत मिले, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी हुजूर की है, अल्लाह की है। और कुछ यानी कि आप ये बोलते हैं ना कि मेरे पीछे भी मत पड़ो, मेरी नबी की सुन्नत पे ही चलो। हाँ, आप मुझे भी मत कहो, मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं भी गुनहगार, मैं फरिश्ता तो हूँ नहीं। तो आप अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ताला हमने 2 रकात नमाज पढ़ी है, अभी बापू ने हमको जो बताया सही रास्ता, तो हमको उस पे चलने की ताकत दी, और गलत है तो इससे हमारी हिफाजत है। यानी बस समझ गया भाई यही कि भाई सुन्नत पे चलो, मेरे पे मत चलो। सुन्नत तरीका। अस्सलाम वालेकुम बापू, वालेकुम आपने अस्सलाम। हमने बहुत समझाया अच्छी तरह से। इंशाल्लाह और भी आगे आते रहेंगे आपके पास। ठीक है इंशाल्लाह। शुक्रिया। आमीन।